بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد 12 ربیع الاول 1445 ہجری جمعہ کا دن، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم رحیم و کریم رب کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے من کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ رحیم و کریم رب کے در پہ آنے والوں کی اس حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے حوالے سے۔ اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کن ناموں سے مخاطب کیا، احادیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کون سے نام بیان کیے، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن ناموں سے مخاطب کیا۔ بڑی اختصار کے ساتھ میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ اسماء و صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو تھی وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت مبارکہ میں مختلف ناموں سے بلایا، کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نبی کہہ کر کے بلایا گیا، یہاں شاہد کہہ کر کے بلایا گیا، خوشخبری دینے والا کہہ کر کے بلایا گیا، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا کہہ کر کے بلایا گیا، اور ایک صفت بیان کی گئی کہ رب رحیم و کریم کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، اور پھر کہا سراجم منیرا، ایک روشن چراغ ہیں، روشن چراغ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، ان کی زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی روشن ہے کہ پوری زندگی میں اپنے تو اپنے رہے، کوئی بیگانہ بھی ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ اتنی پاکیزہ اور اتنی خوشبودار زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی انسان کے ساتھ تلخی نہیں کی،
اور جہاں ہم پچھلے جمعہ میں اختتام پہ آئے تھے کہ پوری زندگی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کسی سے، ما انتقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، لیکن جب اللہ کی بات آئی، اللہ کے دین کی بات آئی، اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے کر کے گھاٹی پہ چڑھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافروں کے سالار کی حیثیت سے اعلان کرتے ہیں فی القوم محمد، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہا خاموش رہو، کوئی بات۔ فی القوم ابو بکر و عمر، کہا خاموش رہو۔ لیکن جیسے ہی توحید کی بات آئی، انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، آج عزا دیوی نے ہمیں جتوا دیا، تمہاری بھی کوئی عزا دیوی ہوتی تو تمہاری مدد کرتی۔ اب توحید کی بات آئی، کہا اب یہاں خاموش نہیں رہنا، جواب تو ہی نہیں۔ اللہ کے دین کی حمیت، اللہ کے دین کی غیرت اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کمپرومائز نہیں کیا۔ مکۃ المکرمہ میں کتنی بار مکے والے مل کر کے آئے، آئیے بیٹھیے، مل ملا کر کے کچھ بنا لیتے ہیں، کبھی ہمارے لات منات کو پوج لیجئے، کبھی ہم آپ کے طریقے کے مطابق عبادت کر لیں، کچھ سلسلہ بنا لیں کہ یہ روز روز کا فساد، یہ روز روز کے مکہ کے مسائل ختم ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اور آخر پہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، اپنی ذات کے لیے بہت کمپرومائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دکھ جھیلے، پریشانیاں جھیلیں، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن برداشت کر کے۔ ابھی ہم پرسوں ترسوں بات کر رہے تھے، ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس میں، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے میرے سر کے تاج مجھے بتلائیے، آپ کو کوئی دن بڑا مشکل لگا ہو کہ یہ دن میرے لیے بڑا مشکل ہے، جب آپ کو تنگ کیا گیا ہو، ستایا گیا ہو، پریشان کیا گیا ہو، اس پریشانی میں آپ کو لگا ہو کہ آج تو انہوں نے حد کر دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، وہ طائف کا دن تھا، جب میں طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا تھا، میری بات سنی نہیں تھی، اور اوباش بچوں کو لے کر کے میرا مذاق بھی اڑایا تھا، اور میرے جو ہے پتھر بھی برسائے تھے، اور میرے جسم سے خون نکلا تھا۔ وہ دن میرے لیے بڑا سخت دن تھا۔ اور اس دن کے اختتام پہ پتہ کیا ہوا تھا؟ جبریل امین علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، وہذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یہ آج وہی کرے گا جو آپ اس کو آرڈر جاری کریں گے، جو آج آپ اس کو کہیں گے یہ وہی کرے گا، اس کے ماں سوا یہ کچھ نہیں کرے گا۔ کہا آپ اجازت دیجئے ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ نہیں، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، میں ان کے لیے مہلت مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں ایسے بچے آئیں جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہوں، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے اور آگے پہنچانے والے۔ تو وہ پہاڑوں کا فرشتہ آگے سے بول پڑا تھا، اس نے کہا یقیناً اللہ نے آپ کو ایسے ہی رؤوف الرحیم نہیں کہا، آپ واقعی رؤوف الرحیم ہیں۔ وہ فرشتہ بھی بول پڑا تھا کہ آپ یقیناً رؤوف الرحیم ہیں، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا ظلم سہنے کے باوجود، اور اتنی بڑی آفر ہو جانے کے باوجود کہ آپ کہیں تو ان کو ابھی ختم کر لیں، ایسا نہ کریں۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتلایا تھا کہ یہی بنو ثقیف قبیلہ ہی تھا جس میں سے پھر یہ محمد بن قاسم کا اور یہ سارا سلسلہ آپ کے لیے
سندھ جو ہے وہ باب السلام بنا، یہ اسی قبیلے سے ہے، بنو ثقیف سے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رافت، نرمی بہت، اتنی نرمی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ میری آپ پر رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاص کرم آپ پر ہے کہ آپ کو میں نے بڑا نرم بنایا ہے، بڑا نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہم آپ کو سخت دل اور سخت زبان بنا دیتے تو یہ جو آپ کے پاس اتنے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسے نہ بیٹھتے، یہ سب کے سب آپ کے پاس نہ کوئی بیٹھتے، لیکن اگر آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کی زبان کو اللہ نے نرم کیا ہے، آپ کی زبان کو اللہ نے نرم کیا ہے، آپ کے دل کو اللہ نے نرم کیا ہے۔ اور یہی بات ایک حدیث میں سیدنا عطاء بن یسار رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں لقیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عطاء بن یسار تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو ملا اور ان سے میں نے کہا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، جو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ مجھے بیان کیجیے۔ شاگرد اپنے استاد سے پوچھتا ہے، تابعی صحابی سے سوال کرتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں مجھے بتلائیے جو تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہنے لگے قال عجل واللہ انہو لموصوفون فی التورات ببعض صفت فی القرآن، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں بیان کی ہیں وہی قرآن کریم میں بھی بیان کی ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ صفات بیان کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا الامیین، یہاں ایک اور صفت بیان کی کہ آپ ان عرب کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کا نام المتوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، یقین کامل رکھنے والا اللہ کی ذات پر۔ اور یہ توکل اور یہ بھروسہ ہم سب کی زندگیوں میں اگر آ جائے، رب رحیم و کریم پر کامل توکل اور یقین، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس طرح اللہ پر توکل کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں، جس طرح ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، تم بھی کرو تو اللہ تم کو بھی ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ صبح ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ دکانیں ہوتی ہیں، نہ کاروبار ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر یقین کر کے اپنے گھونسلوں کو چھوڑتے ہیں، نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رب پر یقین اور توکل ہوتا ہے ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا انی سمیتک المتوکل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سفر سے آ رہے تھے، راستے میں دھوپ تھی، گرمی تھی شدت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ بھئی پڑاؤ ڈالو، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، دھوپ کم ہو جائے گی پھر آگے سفر کریں گے۔ ہم نے پورے میدان میں نظر دوڑائی، ایک سایہ دار درخت علیحدہ سے تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پر آرام کریں، ہم باقی دوسری جگہوں پہ جا کے آرام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اتاری، درخت کے ساتھ لٹکا دی اور لٹکا کر کے لیٹ گئے، درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گئے۔
ایک بکریوں کو چرانے والا بکریاں چراتے ہوئے آیا، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اکیلے ہیں، دوسرے تو بہت دور ہیں۔ وہ آیا اور آ کر کے آقا کی ہی تلوار کو اتار کر کے جگایا، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب یہ توکل تھا، کہا اللہ۔ یوں ہاتھ میں لرزش ہوئی ہے اور تلوار گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی۔ اتنی دیر میں صحابہ کرام بھی آ گئے، دور سے دیکھ کر کے وہ بھی بھاگے آئے۔ کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ فوراً کہنے لگا آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، معاف کر دیجئے، منت سماجت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلا جا یہاں سے۔ یہ ہے توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر۔ اور توکل تھا کہ پہلے دن کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ اب بظاہر نظر نہیں آ رہا معاملہ کہ ایک واحد شخصیت ہے، چند لوگ ایمان لانے والے ہیں اور پورا عرب، اور وہ وہاں پر شخصیت دعویٰ کرتی ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ تو ایک خواب نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن توکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسا ہوگا، اللہ نے کہا ہے تو یہ بات پوری ہو کر کے رہنے والی ہے اور ضرور پوری ہوگی۔ اور اللہ نے پوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت حد تک پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام رکھا ہے متوکل، اور پھر کچھ صفات یہاں پر بیان کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور وہ صفات تھیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب فی الاسواق، سخت دل نہیں ہے، نرم ہے، اور بازاروں میں اونچی اونچی شور شرابہ، گلا پھاڑ کر کے اوے ایسا اوے ایسا، کبھی ایسا بات نہیں کی۔ کبھی گلا پھاڑ کر کے اونچی آواز میں کہ جو کسی کے لیے گرانی کا باعث بنتی ہو، بازاروں میں نکل کر کے یا کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچی لاؤڈلی بات کبھی نہیں کی کہ شور مچا رہے ہوں، اونچی اونچی بات کر رہے ہوں، نہیں، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی یوں اونچا بولے اور بازاروں میں شور شرابہ کرے اور ایسا معاملہ کرے، اس کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اور اول تو بازار میں زیادہ وقت گزارنے سے بھی منع کر دیا۔ کیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ، ایک ایک رویہ، چہرے کی ایک ایک جو ہے وہ ایکسپریشن جو ہے، اس سے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ گفتگو سن کر کے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ کتنوں کے تذکرے آپ کے سامنے رکھے کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا جم غفیر، یہ کیا وجہ تھی کہ اتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے، ایمان ہی نہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو۔ صرف وہ زبانی دعوے دار نہیں تھے کہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے تو بس اب عمل اپنی مرضی کا ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کسی دور کے گاؤں سے، ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بٹن کھلا ہوا ہے، یہ بٹن پہ اوپر والا کھلا ہے۔ انہوں نے اس حالت میں دیکھا ہے، ساری زندگی پھر یہ بٹن بند نہیں کیا کہ میں نے آقا کو جب دیکھا تھا وہ ایسے تھے، میں نے ایسا ہی رہنا ہے، میں نے ایسے ہی رہنا ہے، میں نے جب آقا کو دیکھا تھا تو وہ ایسے تھے۔ اور عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن آقا علیہ السلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران کہتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ کھڑے تھے مسجد میں، کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ 2 دفعہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ جب انس ابن مالک کہتے ہیں جب یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بن رواحہ گلی میں سے گزر رہے تھے، مسجد آنے کے لیے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اب فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو بتلایا گیا
کہ عبداللہ بن رواحہ تو گلی میں ایسے بیٹھے ہیں اس وقت سے جب سے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ اسی وقت کے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعا کی، زادہ اللہ حرصا علی طاعت اللہ وعلی طاعت رسولہ، اللہ ان کی اس محبت کو اور زیادہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اللہ اسے اور زیادہ کرے۔ اور ایسا ہی عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ تو جوتوں کی جگہ کا آتا ہے، یہ گلی کا تھا، وہ وہیں پہ بیٹھے رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا، وہیں پہ بیٹھے۔ یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتی ہے فرما برداری، اور یہ ہوتی ہے اطاعت، کہ ایک مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، اب ان کو دنیا جہان کی ساری چیزیں ایک طرف، آقا کے فرمان پر عمل کرنا ایک طرف ہوتا تھا۔ نہ یقین آئے تو احد کے میدان میں چلے آئیے، ایک نوجوان ہے، شادی ہوتی ہے، شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ رات رہے، صبح صبح اعلان ہوا نکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد کے میدان کے لیے، ابھی غسل کرنا ہے، وہ بھی یاد نہیں رہا اتنی جلدی میں کہ آقا کی طرف سے حکم ملا ہے جلدی نکلو میدان میں، تو جلدی سے بھاگ گئے میدان کی طرف۔ اللہ نے شہادت کی موت دے دی، شہید ہو گئے۔ بیوی آئی میدان میں، بیوہ آ رہی ہے میدان میں، اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں آپ نے شہداء کو غسل نہیں دینا، آپ نے ان کو اسی طرح دفن کر دینا ہے، لیکن میرے خامند پر غسل لازم تھا، فرض تھا، اسے غسل دے دیجئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حنظلہ کی بیوی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس رحیم و کریم رب کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے اس کو غسل، اور اس دن کے بعد ان کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ وہ حنظلہ، جب بھی کوئی بات ہوتی صحابہ کرام کی، حنظلہ کون سے حنظلہ بھائی؟ وہ حنظلہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ حنظلہ کہا جانے لگا۔ یہ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا، ان کی شہادت کے بعد ان کے لیے یہ لقب بن گیا جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فرما برداری کا جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شوق تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور میرے اوپر، میرے جسم پہ نافذ ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے، شراب کی حرمت 3 مرتبہ اس کے احکامات اترے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، اور سورہ مائدہ میں، پھر فائنلی اس کا حکم سورہ مائدہ میں نازل ہوا۔ اور حضرت انس بن مالک ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا ابو طلحہ کے گھر میں تھا، ابو طلحہ کے دوست آئے ہوئے تھے، شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور شراب کے دور چل رہے تھے، وہ پی رہے تھے، باہر اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، مجھے چچا جان نے بھیجا، جا بیٹا باہر جا کر کے سن کے آ کہ کیا اعلان ہو رہا ہے، منادی کرنے والا کس چیز کی منادی کر رہا ہے، سن کر کے آ۔ میں چلا گیا، باہر گیا، اعلان والے سے پوچھا بھی کیا اعلان کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا ہے، اس کا اعلان مدینے کی گلیوں میں کر دو، میں وہ اعلان کر رہا ہوں۔ اب انس بن مالک گئے اپنے گھر کی طرف واپس، چچا نے پوچھا بیٹا کیا اعلان ہو رہا تھا؟ قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والا یہ منادی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اتر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں وہ پیالہ یا جو بھی برتن تھا، یوں کہتے ہیں، انس کہتے ہیں یوں ہاتھ میں پکڑا تھا تو ایسے پینے لگے۔ تو جب میں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اللہ نے حرام کر دیا، اب یہ نہیں کیا کہ اسے یہاں لے آئیں، پکڑ کے کہا انس لے جا اسے باہر گلی میں نالی میں بہا دے اس کو۔ یہ نہیں کیا کہ اب تو پی لیتے ہیں نا، بعد میں حرام ہو گیا تو چھوڑ دیں گے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کانوں میں پہنچا ہے اور انہوں نے اسی وقت اس پر عمل کر دیا، اسی وقت عمل کر دیا۔ کتنے ایسے واقعے سناؤ۔ ایک آدمی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جوان ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتلائیے گا، بیٹی جوان ہے، شادی کرنی ہے اس کی۔ تو ایک صحابی بعد میں آئے، سعد الاسود،
کالے رنگ کے، جلیبیب ان کا نام ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی کوشش کر دیں کہ شادی ہو جائے میری۔ اچھا جا فلاں کے گھر میں چلا جا، جا کر کے میری طرف سے پیغام دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب وہ گئے، جا کر کے دستک دی، دوسرے بیٹی کے والد صحابی وہ بھی باہر آئے، جی جانتے پہچانتے تھے، سعد کیا حال ہے؟ بہت اچھے، کیسے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے، رنگ کی وجہ سے بھی اور مال کی وجہ سے بھی، کہ مال بھی اتنا نہیں ہے، ہمارے سے بہت کم، بیٹی کو کیسے رکھے گا، اور رنگ بھی۔ ابھی کہتے ٹھہرو، چلے گئے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے رشتہ، رنگ بھی ایسا ہے اور ہے بھی غریب، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ بیٹی بول پڑی، بیٹی خود بول پڑی، ابا جان اس سے بڑھ کر خوش نصیبی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کا رشتہ اس کی خالہ لے کر کے آتی ہے، کسی کا پھپھی لے کر کے آتی ہے، کوئی چچا لے کر کے آتا ہے، کوئی تایا لے کر کے آتا ہے، ماموں لے کر کے آتا ہے، مجھ سے بڑھ کر نصیب کس کے اچھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ دیر نہ کیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھیجا ہے وہ مجھے قبول ہے، کیونکہ میرے آقا نے میرے لیے وہ انتخاب کیا ہے، میرے آقا کا انتخاب ہے میرے لیے، آپ دیر نہ کیجئے گا، جو میرے آقا کا انتخاب ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے میرے لیے۔ یہ ان کا ایمان ہے اور یہ ان کی زندگیاں ہیں صحابہ کرام کی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے، کسی جگہ سے آ رہے ہوتے، اتر رہے ہوتے، انس بن مالک سے کسی نے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کیسے چلتے تھے؟ کہا تھوڑا سا آگے کو جھک کے چلتے تھے، یعنی ایسے کر کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، یعنی اتنا ان لوگوں نے خیال رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، بات کرتے۔ ابھی میں آج نا صبح بیٹھا فجر کے بعد میں پڑھ رہا تھا حلیہ مبارک کے بارے میں، شاید اگلے جمعے یا اس سے اگلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو حلیہ صحابہ نے بیان کیا نا اس پر بات کریں۔ انہوں نے اتنی باریک بینی سے باتیں کی کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ انہیں زندگی کا سب سے بڑا ان کا مشن یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں اور ان کی عادات کو دیکھتے رہیں، ان کے اطوار کو دیکھتے رہیں، ان کے طریقے کو دیکھتے رہیں۔ یعنی انہوں نے یہاں تک بیان کیا کہ یہاں پر ایک رگ مبارک تھی، تو جب کبھی غصے میں آتے تو وہ اس میں جو ہے وہ خون دوڑنے لگتا اور نظر آ رہا ہوتا۔ یہ اس حد تک انہوں نے بیان کیا۔ دانتوں کے درمیان یہ ابتدا کے جو سامنے کے دانت تھے تھوڑا سا خلا تھا۔ اب یہ کہاں کہاں پہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس حد تک سوچا ہے۔ یعنی وہ کہتے کہ یہ جو سامنے کے دو دانت تھے ان میں تھوڑا سا خلا تھا، ہونٹ کیسے تھے، ناک کیسا، یہ ابرو کیسے، یہ بال کیسے، یہ گردن، اور جو تشبیہات، اور کیا یہ خاص طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا اپنے ماموں سے۔ حضرت حسن نے اپنے ماموں سے، حالہ بن ابی حالہ سے سوال کیا تھا جو حضرت خدیجہ کے پہلے خامند کے بیٹے تھے۔ ان سے پوچھا تھا ماموں جان آج مجھے آقا کا حلیہ بیان کیجیے، تو انہوں نے پھر اس کی تفصیلیں بیان کی کہ ایسے 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 ایسے۔ وہ بچپن سے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتنی ڈیٹیل میں بیان کیا۔ چلے پھر اس پر تو اگلے یا اس سے اگلے جمعے ہوگا بات، لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آپ پر۔ ان کا عمل صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کی غم اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو ڈھال لیا۔ ایک مرتبہ آقا گزر رہے قبرستان سے، بقیع کا جو قبرستان ہے، ایک چھوٹی سی قبر ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، سر جھکا کر کے روئے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، اتنا کہا بی بی صبر کر،
اب اس نے نہیں پہچانا، وہ اپنے غم کی کیفیت میں رو رہی ہے اور بچے کی قبر پر ہے۔ کہنے لگی یہ غم ایسا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتہ یہ غم کیسا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، اس سے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں کسی نے اس عورت کو بتایا، جانتی ہے کس سے بات کر رہی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کر دی؟ اب وہ دوڑی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ آپ جانتے ہیں یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے اس طرف یہ حجرے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا بالکل اس طرف ہے، اور اس سے تھوڑا سا باہر نکلے تو سامنے بقیع آ جاتا ہے۔ وہ بقیع سے دوڑی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اور آ کر کے اندر گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں اپنے غم میں کچھ تلخ بات آپ سے کہہ گئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تھے رؤوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عالی شان نمونہ ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اب آج کے ان حالات میں، آج کے اس ماحول میں ہم جو کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بھی اور آج کے معاملات کے حوالے سے بھی، اور ہم نے اپنی مرضی کو دین میں جس طرح داخل کیا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہم بڑے بلند اہم کے ساتھ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور گمان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشیاں جس طرح ہم منا رہے ہیں اس طرح جو نہیں مناتا وہ ابلیس ہے۔ کبھی تھوڑا سا اپنے ذہن پہ اگر وہ لوگ زور دیں اور دل تھام کر کے سوچیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ، پوری حیات طیبہ میں 63 سالہ حیات طیبہ میں کتنی مرتبہ یہ معاملات ہوئے، کسی ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو؟ یہ بھی نہیں تھا کہ غربت تھی یا پیسہ نہیں تھا، اتنا اللہ نے مال اتنا عطا کیا کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حق مہر سیدہ خدیجہ کو دے رہے ہیں، وہ 20 اونٹ ہے جو تقریباً 40 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں۔ 40 لاکھ روپے کے قریب حق مہر بی بی خدیجہ کا ہے۔ پھر بعد کے جتنے نکاح ہوئے 12 اوقیہ چاندی، تقریباً 500 سکے چاندی کے ہر ایک کی حق مہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اور صحابہ کرام میں اتنا اللہ نے مال عطا کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف اکیلے جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت بیوی کو 8واں حصہ جائیداد میں سے ملتا ہے، اور ان کی بیویوں کو کروڑوں کے حساب سے پیسے ملے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج کے حساب سے اگر سوچا جائے، صرف ایک غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے راضی کرنے کے لیے انہوں نے آج کے حساب سے اگر انالیسس کیا جائے 5 کلو سونا لا کر کے دے دیا تھا۔ 5 کلو سونا 85 تولے کا 1 کلو ہوتا ہے، لگا لیجئے اس کا حساب آج کے ریٹ کے حساب سے۔ 700 اونٹ لا کر کے دے دیے، یہ لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 گھوڑے بما سامان کے، 29-30 کلو چاندی گھر میں پڑی تھی وہ بھی لا کر کے دے دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر ان کو کہتے کہ میری یوم ولادت پر اس طرح تم گلیوں میں چراغاں کرنا ہے اور اس طرح جلوس لے کے نکلنا ہے، خدا شاہد ہے کہ وہ اس طرح کی تیاریاں کرتے اور اس طرح کے معاملے کرتے کہ دنیا ان کی مثال بھی نہ لا سکتی، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام نہ خود کیا نہ کسی کو کہا۔ ابو بکر سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا، ابو بکر سے بڑھ کر کے پیار کرنے والا، ابو بکر سے بڑھ کر کے چاہت کرنے والا، کہ جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اللہ ہی بدلہ دے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس دن سے اسلام کا میں نے دعوت کا آغاز کیا آج کے دن تک اتنا فائدہ کسی کے مال نے اسلام کو نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ نہ یقین آئے تو چلے آئیے
اس وقت سے جب آقا نے بلال کو دیکھا تھا مار پڑتے ہوئے، کہا کاش آج میرے پاس پیسے ہوتے میں بلال کو لے کر کے آزاد کر دیتا۔ ابو بکر کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے کہ آقا کی یہ خواہش ہے۔ اس وقت مال نہیں تھا، آگے بڑھے جا کر کے بلال کو خرید کر کے لا کر کے کہا اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے۔ کہا میری ماں بھی ہے، ام بلال حمامہ، وہ بھی غلام ہے، کہا اس کو بھی خرید کر کے آزاد کر دی۔ اس دن سے چلا سلسلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحوں تک، اور پھر ابو بکر کی زندگی کے آخری لمحے تک، کون سا دن ایسا ہے، کون سی رات ایسی ہے ابو بکر نے اسلام پر، اہل اسلام پر احسان نہیں کیا۔ پھر آگے تھوڑا سا بڑھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں مانگ کر کے آقا نے لیا، رب رحیم و کریم سے دعا کر کے عمر کو لیا، اور جس کو کہا کہ تو فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، نام تو عمر تھا، الفاروق آقا علیہ السلام نے کہا انت الفارق بین الحق والضلالہ، حق اور گمراہی کے درمیان تو فرق کرنے والا ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا، اور عمر سب سے پہلے جھکنے والا اس وقت ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اور اللہ نے یوں ہی مقام نہیں دیے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ابو بکر و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان سے آگے بڑھیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کے بھانجے بھی لگتے ہیں، دوہرے داماد بھی لگتے ہیں۔ عثمان کی والدہ عروہ بنت قریظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان کی والدہ، بھانجے بھی لگتے ہیں، دوہرے داماد بھی لگتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر کروڑوں روپے خرچ کر دینے والے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کلو سونا لا کر کے دے دینا، یہ لیں آپ تبوک کے لیے نکلنے لگے ہیں، یہ چاندی پڑی ہے، یہ اونٹوں کی کتار ہے، یہ جو ہے گھوڑوں کی کتاریں ہیں، 300 گھوڑا لا کر کے دے دینا، 700 اونٹ لا کر کے دے دینا۔ اور ایک موقع پر نہیں، کتنے موقع ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں، مسجد میں چلے گئے۔ حضرت عثمان ملنے کے لیے آئے گھر میں، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر؟ کہا مسجد چلے گئے۔ کہا اس وقت مسجد جاتے نہیں، یہ تو گھر میں آرام کا ٹائم ہوتا تھا، آج مسجد چلے گئے۔ کہا بیٹا آئے تھے، پوچھا تھا کھانا ہے کچھ؟ میں نے کہا نہیں کھانا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے۔ کہا گھر میں کھانا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو ماں عائشہ کہتی بیٹا کتنے دن ہو گئے چولہا جلا ہی نہیں ہمارے گھر میں، چولہا جلا ہی نہیں۔ اب دوڑے یہاں سے اپنے گھر گئے، بکری ذبح کی، کھال اتاری، اور جلدی جلدی آنے کے چکر میں اس کے ٹکڑے بھی نہیں کیے، وہ کھال اتار کر کے سالم بکری لے کر کے آ گئے، اور کچھ آٹا لے کر کے، اور کہا جلدی سے کھانا بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ محبت کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ 5 سال کے علی جنہیں انگلی پکڑ کے اپنے گھر میں آقا علیہ السلام لے آئے، اور پھر زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، اپنی سب سے محبوب بیٹی بھی دی، محبت، پیار، شفقت، یہاں تک کہا کہ تیرا اور میرا مقام تو موسیٰ و ہارون جیسا۔ کون سا زندگی کا لمحہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے جدا کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی زندگی، ان کی پوری زندگی آپ دیکھ جائیے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ جنہیں گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، عقیقہ خود کیا کہ اللہ نے مجھے نواسا دیا ہے، گھر میں ایک بکری تھی، ذبح کر کے کہا یہ اس کی طرف سے عقیقہ میں کیے دیتا ہوں۔ نام پوچھا آ کر کے، جب بچے کو اٹھایا، اذان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے کہی، گٹی خود دی، پوچھا نام کا حرب رکھا ہے؟ نہیں، حسن رکھو، میرے بیٹے کا نام حسن ہونا چاہیے۔ ان سارے احباب نے کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح یہ جو ہم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، کہیں پوری زندگی میں نہیں ملتا بھائی۔ آگے چلے آئیے، تابعین کا دور آ جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور خود آقا کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ یہ بہترین ادوار 3 گنوائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تینوں ادوار ان سارے معاملات سے پاک ہیں۔ جو کچھ آج ہم کر رہے تھے، جو کچھ رات ہم نے کیا، فائرنگ ہو رہی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
کس کی سنت کو آپ فروغ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ابھی آپ شام کو نکلیے گا، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، یہ خواتین کا نکلنا اور یہ بازاروں میں گہما گہمی، یہ کس کے نام پہ ہوگا؟ یہ دین ہے؟ ایک چیز آپ 1000 سال کے بعد آ کر کے 1500 سال 1400 سال کے بعد آ کر کے بناتے ہیں، پھر اس کے لیے دلائل گھڑتے ہیں، اور پھر نہ ماننے والوں کے لیے آپ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو گستاخ اور بے دین اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ القابات دینے لگ جاتے ہیں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، ابو بکر نہ کریں، عمر نہ کریں، عثمان نہ کریں، علی نہ کریں، حسن نہ کریں، حسین نہ کریں، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نہ کریں، پھر قرآن کریم کی آیات کو لے کر کے تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کیا یہ آیہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں تھی؟ صحابہ کرام نے پڑھی نہیں تھی؟ انہوں نے بتلایا نہیں تھا کہ اس کا مطلب مفہوم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اس کے لیے گلیوں میں نکلو، ڈھول بجاؤ، اور اس کے لیے جو ہے وہ گلیوں میں چراغاں کرو، زندگیوں میں چراغاں کرو، اپنی زندگیوں میں چراغاں کرو، جو زندگیوں میں اندھیرے ہیں ان کو ختم کرو، جو زندگیوں میں اندھیرے ہیں ظلم کے، زیادتی کے، شرک کے، بت پرستی کے، اپنی انا پرستی کے، ان کو ختم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لے کر کے۔ یہ جو اناؤں کے بت اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، یہ اپنی میں کے بت کو ختم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر کے۔ آقا کی سیرت اتنی روشن، اتنی صاف ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں آتی؟ صرف باتوں کے، گفتار کے غازی بن گئے، کردار کے غازی ہم کیوں نہیں بنتے؟ باتوں باتوں میں ہم بہت بڑے عاشق، کس چیز میں؟ کیا ہمارا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ کیا ہم اصدق الحدیث کہنے والے ہیں، سچی بات کہنے والے ہیں؟ ہم تحمل القل کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے؟ میرے آقا کی 5 صفات اس وقت ماں خدیجہ نے بیان کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تھی۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کہ آپ میں 5 خوبیاں ایسی ہیں۔ تصدیق الحدیث، آپ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ آج عہد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کرو اپنے آپ سے عہد، کرو اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تحمل القل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے، آج سے اپنے آپ سے عہد کرو ہم بھی کسی کو بوجھ اٹھا کر کے لے جاتے ہوئے، کسی بوڑھے مرد کو، کسی بوڑھی عورت کو دیکھیں گے، کسی کو دیکھیں گے وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہم اس کا بوجھ اٹھا کر کے اسے اس کی منزل تک پہنچائیں گے۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو۔ تقریع الضیف، مہمان کا احترام آپ کرنے والے تھے، اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہم بھی آقا کی سنت پر عمل کریں گے۔ توئنوا علی نوائب الحق، مظلوم کے ساتھ آقا کھڑے ہوتے تھے، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج سے عہد کرو کہ مظلوم کوئی ہوگا ہمارے خلاف ہی بات کیوں نہیں ہوگی، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وتکسب المعدوم، ماں خدیجہ کہتی ہیں آقا آپ تو کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کمائی لا کر کے ان غریبوں مسکینوں پہ لگا دیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ کرو اپنے آپ سے عہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عہد کرو کہ آج کے بعد یہ سنت آقا کی ہم اسی کو اپنے چہروں پہ سجائیں گے۔ عہد کرو اپنے آپ کے ساتھ، یہ تو سنت وہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جانے والی ہے، یہ سنت وہ ہے جو قبر میں آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ کرو اپنے آپ سے عہد، کرو عہد کہ ہمارے آقا نے کہا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ آج سے اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہماری زندگی میں اب جتنے دن، جتنے سال، جتنے مہینے باقی ہیں نماز نہیں چھوٹے گی۔ کرو اپنے آپ سے عہد، محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کرو اپنے آپ سے عہد کہ آج کے بعد ہم رشتہ داریوں کو توڑیں گے نہیں، لوگوں کو جوڑیں گے۔ کرو اپنے آپ سے عہد، اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہمارے آقا نے جب بھی دست سوال دراز کیا اپنے رب رحیم و کریم کی بارگاہ میں کیا، کسی سے سوال نہیں کیا۔ آج اپنے آپ سے عہد کرو کہ جب بھی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ کرو عہد اپنے آپ سے۔ یہ عمل کرنے مشکل ہیں،
سال کے بعد جھنڈیاں لگا کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، اور عمل کے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ ان جیسے اعمال، ان جیسے افعال۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی، وقت زیادہ لیا، چلیں اگلے جمعے پہ بات کریں گے، ایک دیہاتی آیا، اس نے سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں، آقا نے اس کو جواب دیا تھا، تو انس بن مالک کہتے ہیں یہ جواب ہمیں اتنا پیارا لگا، اتنی خوشی اس جواب سے ہوئی کہ کبھی اتنا میں خوش نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وقت زیادہ ہے، اگلے جمعے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کو تاجیوں سے درگزر فرمائیں، ہماری سستیوں کو دور فرمائیں، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیں، حق کو حق سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں۔ جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ مالک و مولا مرحومین مسلمین کی مغفرت فرمائیں، ہم سب کو زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ احکم الحاکمین جو بھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، ہماری زندگی کی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سنتوں کی محبت ہمیں ہر چیز سے محبوب ہو جائے، ایسا ہم سب کے مقدر میں لکھ دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔